بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بات قبول فرمائے۔ جی نیا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب چکھاتے ہیں ہم مزہ ناسا لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت کا اپنی طرف سے من بعدی اس کے بعد کے ضرّا کسی مشکل کے بعد مصیبت کے بعد مَسَّتُم جو پہنچی انہیں اذا لہم مکرن تو اچانک وہ لہم مکرن فی آیاتن وہ ہماری آیات کے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں یا کو چالے چلنے لگتے ہیں۔ اسرع قل اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ اسرع المکر، اسرع بہت زیادہ تیز ہے چال چلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا بے شک ہمارے رسول یعنی فرشتے یکتبونا وہ لکھتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں یا لکھتے ہیں ما تمکرون جو یہ مکر جو تم مکر کرتے ہو جو چالے چلتے ہو۔ والذی وہی ہے وہ یسیرکم فی البر والبحر جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یسیرکم تمہیں چلاتا ہے فی البر خشکی میں والبحر اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب تم فی الفلک جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم اور جو وہ چلتی ہے جرین وہ لوگوں کو لے کر چلتی ہے بہم ریحن طیبہ موافق ہوا کے، طیبہ بس پاک ہوتا ہے یہاں پہ موافق یعنی تیز ہوا کے، اپنی موافق ہوا کے مطابق وہ عمدہ کے ساتھ چلتی ہے۔ وفارحو بھی تو خوش ہوتے ہیں اس سے،
जाअतहा तो अच्छा आ जाती है उन पर, रीहुन आसिफ, रीहुन एक से तेज हवा आ जाती है, वजाअहुमुल मौज और आती है उन पर मौज, मिन कुल्ली मकान हर तरफ से, यानी मौज हर तरफ से उनको घेर लेती है, वज़न्नु और वो गुमान, उन्हें यकीन हो जाता है, अन्नहुम, जन्नु के बाद बस तो जन्नु का मतलब होता है गुमान करना वगैरह, अगर अन्ना आ जाए तो होता है यकीन, उन्हें यकीन हो जाता है, उहीत बिहिम के हमें घेर लिया गया, हम घेर लिए गए उसके जरिए, यानी मौजूद ने हमें घेर लिया है। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो फिर वो पुकारते हैं अल्लाह, दाउल्लाह वो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीन, मुखलिसीन यानी कि खालिस करते हुए, उसी के लहुद्दीन अपने दीन को खालिज करते हुए, यानी कि उसके लिए इसी को ही पुकारते हैं। लाइन अनजैतना, कि अगर, अगर अनजैतना तूने बचा दिया, अनजैता तूने बचाया, बचा दिया ना हमें, मिन हाजिही इससे, लनकूनन्ना तो जरूर बजरूर हम हो जाएंगे, मिन शाकिन शुक्रगुजार, शुक्र अदा करने वालों में से हम हो जाएंगे। वलम्मा अनजाहुम, पस जब, अनजाहुम हमने बचा दिया उन्हें, जब उसने निजात दे दी उन्हें, अनजाहुम उन्होंने, उसने निजात दी दी उन्हें, इजाहुम तो यकीन तो अचानक वो, यबगून फिल अर्दी बिगैर हक, तो वो बगावत सरकशी करने लग जाते हैं ज़मीन में, बिगैर फिल अर्द ज़मीन में, बिगैर ना हक। या अय्युहन्नासो ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, इन्नमा दर हकीकत तुम्हारी बगावत यानी तुम्हारी सरकशी का वबाल, इन्नमा बग़युम तुम्हारी सरकशी का वबाल, अला अनफ तुम्हारी अपनी ज़ात पर है, मताअन मताअल हयाती दुनिया, और ये सामान है दुनिया की ज़िंदगी का, सुम्मा इलैना फिर हमारी तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना है, फयुनब्बिउकुम फिर हम तुम्हें बता देंगे, तुम्हें खबर देंगे, बिमा कुंतुम तामलून उसकी जो तुम करते रहे हो। इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया, बेशक दर हकीकत, मसलुल मिसाल, हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी की, कमा उस गोया कि मा अनजलनाहु उस पानी की तरह, अनजलनाहु मिनस समा जो नाजिल किया हमने, मिनस समा आसमान से, फ़ख्तलत बिही नबातुल, फ़ख्तलता फिर मिलजुल गई, बिही उसके ज़रिए, नबातुल अर्द खेती यानी ज़मीन की पैदावार, मिम्मा याकुलु उसमें से जो, याकुलुन नासु खाते हैं इंसान, वल अनआम और मवेशी, छुपाए खाते हैं इंसान भी उसमें से खाते हैं, हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु यहाँ तक कि जब, अखज़तिल अर्दु ज़ुखरुफहा जब निकाल देती है, जब निकाल देती है ज़मीन ने हासिल कर ली, ज़ुखरुफहा ज़ुखरुफ कहते हैं कि अपनी आराइश, वज़य्यनत वज़य्यनत और ज़ुखरुफ अपनी यानी खेती बाड़ी निकाल दी उसने, ज़मीन ने हासिल कर ली अपनी आराइश और जीनत से और मुज़य्यन हो गई, वज़न्न आलुहा और गुमान कर लिया, आलुहा उसके रहने वालों ने या उसके, उसके मालिकों ने, उसके रहने वालों ने, अन्नहुम कादिरून अलैहा कि बेशक हम कादिर हैं, अलैहा उस पर यानी इस खेती पर, जो वो समझ रहे थे कि उस खेती पर हम कादिर हैं। अताहा आ गया, फिर आ गया हा उस पर, अमरुना हमारा, अमर यानी हमारा हुक्म आ गया, आता आ गया हमारा हुक्म, अमरुना लैलन और नहारा रात को या दिन को, फजअलनाहा फिर बना दिया हमने उसे, फजअलना हमने बना दिया हा उसे, हसीदन कटा हुआ, कअल्लम तागना में लम्स, कअल्लम गोया कि नहीं था, तागना बिल अम्स कुछ भी यानी कि कल, ये कल कुछ भी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। कज़ालिका इसी तरह, नुफस्सिलुल आयाती हम बयान करते हैं निशानियां, लिकौमी यतफक्करून उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, यानी इसमें मिसाल दी गई खेती के लिए, जिंदगी की मिसाल भी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ जिंदगी की मिसाल दी। तो मुख्तसर सी तफसील देख लेते हैं, आज तो सीधा सीधा ही सबक है। फ़ाइज़ा अज़क़ना अज़क़ना नजम सिखाते मज़ा लोगों को उसका, उसका जो हमारी रहमत का, यानी कि जो जो उन्होंने उसको परेशानी होती है वो जब हटा कर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम उनको कोई रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं और
الٹی پھر وہی حرکت جو کرتے ہیں اصل میں وہ پھر جب پہلے پڑھتے ہیں نا کہ یہ وہ قحط مکہ میں قحط ہوا اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے اور جب قحط گزر گیا پھر وہی حرکتیں شروع اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے مطلب ہے کہ یہ نشانی کو تم یہ کہتے ہیں نشانی کوئی نشانی کیوں نہیں ہے منزل علیہ آیا تم رب کیوں نہیں کوئی نشانی اللہ تبارک اتارتا اس کی طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کس بات کے نشانے ہو ابھی تم نے دیکھا ہے خود ہی تو نشانے کے ابھی تم نے دیکھا کہ اتنا تم پہ قحط گزرا ہے تم پھر اپنے معبود سے تم بالکل مایوس ہو گئے تھے ایک اللہ کو تم نے پکارنے لگ گئے تھے ان مایوسوں کو ان معبودوں کو تم نے چھوڑ دیا جن کو سفارشی بنایا ہوا تھا تو ان کے جن کے متعلق آپ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جی فلانے آستانے پر اگر نیا چڑھا دو تو بس ہمارا کام تو ہو جائے گا ہمارے تو برائے گی سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے پچھلے دنوں جب قحط آیا تو تم سب نے دیکھ لیا کہ نام نہاد جو تم نے خدا بنائے ہوئے ان کی بات میں تو کچھ بھی نہیں ہے سارے اختیارات کا مالک تو صرف اللہ ہے اور اللہ ہی سے تم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہٹا دیا تو اسی وجہ سے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے تھے کیا یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ تمہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ برحق ہے مگر اس کے نشانے کو دیکھ کے تم نے لوگوں نے کیا کیا جو ہی قحط دور ہوا اور بارش شروع ہو گئی اور تمہاری مصیبت کا خاتمہ ہو گیا تو تم نے وہی جیسے ہی ہٹی اور مشکل ہٹی تو وہی پھر چال بازی کرنے لگے پھر وہی توحید سے تم ہٹ گئے پھر وہ شرک پہ اپنے معبودوں کے پھر اس پہ شرک کرنے لگ گئے تو ان لوگوں نے اپنا ضمیر کو اس درجہ خراب کر لیا انہیں آخر کون سی نشانی دکھائی جائے جس کے دکھانے سے ان کو کچھ حاصل ہو یعنی کہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پہ پکارتا ہے اور جب تو چلی جاتی ہے مشکل تو اس وقت میں وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے اس ہر چیز بھول جاتا ہے کہ میرے پر کوئی مشکل ہی آئی تھی جب پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک ایسا لگتا تھا اس میں کوئی مشکل آئی نہیں اس طرح شو کرتا ہے کبھی مجھ پہ کوئی مصیبت آئی نہیں اور یہ تو زمانے کے وقت ایسے آ جاتی ہے کبھی آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے تو پھر وہ چالیں چلنے سے مراد ہے کہ پھر ایسی ایسی وہی اپنی پرانی مگر بازیاں شروع کر دیتا ہے اور وہی بتوں کو پوجنا اور وہ شروع کر دیتا ہے جس طرح اس نے پہلے شروع کی ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز تم لوگ جب وہ پھٹاتے ہیں تو اجازت مکروں فی آیات نا کل اسرع مکرا کہہ دیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تیز ہے یعنی تمہاری چال چلنے میں تو اللہ تو چال سے مراد ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اسی جو تم نے باغینہ روش اپنائی ہے اسی پر چلتے رہنے چھوٹ دیتے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی چھوٹ دے دیتا ہے پھر تم کو اپنا رزق بھی دیتا ہے نعمتوں سے نوازتا رہے گا جس سے تمہارا زندگی ہے اور تم مست زندگی گزارو گے اور تم اس طرح وہ جو کچھ کرو گے زیادہ کچھ کرو گے جو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ خاموشی سے تمہارے ساتھ بیٹھے لکھتے رہتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اور تو فرشتے تو لکھ رہے ہیں تو جو بھی غلط کام کرو گے اور جب بغاوت کرو گے سرکشی کرو گے تو اس میں زیادہ اللہ تبارک ڈھیل دے گا تو انسان کہتا ہے کہ بس میں جو سو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر یہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن فرشتے اچانک پھر ایسا ہوگا کہ ایک دن موت کا پیغام آ جائے اور پھر اب کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے دھر لیے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ہے زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے میں اللہ کے جو اللہ کے لیے تدبیر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے تم جو چالیں چلتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب لکھوار انا رسولنا یکتبون ہمارے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو جو چالے تم کر رہے ہو جو بھی تم روش اختیار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھتے جاتے ہیں ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اور جو برائی کرتے ہیں وہ بھی لکھتے رہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال هو الذی یصورکم فی البر والبحر وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں زمین میں بھی اور سمندر میں بھی یعنی اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سمندر میں بھی چلاتا ہے اور خشکی بھی وہی چلاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ مثال دی کہ جہاں تک کہ تم جب کشتی میں ہوتی ہو اور انہیں لے کر وہ عمدہ ہوائیں چلتی ہیں فی الفل کی کشتی میں جب ہوتے ہو جا رہی نا بہم ریحن طیباتن پھر وہ چلتی ہیں ریحن طیباتن موافق ہواؤں کے بدولت فارحو بھی تو تم خوش ہوتے ہو یعنی انسان خوش ہوتا ہے کہ کشتی بڑی موافق ہوا میں چلتی جا رہی ہے اور وہ پھر اچانک تو ہوتا کیا ہے پھر اچانک سخت تیز ہوا آتی ہے اور ہر جگہ سے موج ان پہ آ گھیرتی ہیں جاءتها ريح فاصف اور تیز ہوا تیز غیر موافق ہوا چلتی ہے جاءهم الموج اور ہر طرف سے من کل مکان ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور پھر انہیں یقین ہو جاتا ہے پھر انہیں جب یقین ہو جاتا ہے وظن انهم محیط بهم کہ ہمیں ان موجوں نے ہم تو ہر طرف سے گھیر لیے گئے ان کی وجہ سے ان موجوں نے ہمیں گھیر لیا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے پھر وہ پکارتے ہیں ایک ہر پھر صرف ایک اللہ کی ذات کو پھر وہ پکارتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پھر وہ سارے ان کو بھول جاتے ہیں ان کو سارے جتنے انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوتے ہیں
بت بنائے ہوئے تھے یا جو بھی انہوں نے مشکل کشا اور جو کچھ بنایا ہوتا ہے ان سب کو بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کے لیے خالص پکارنے لگ جاتے ہیں، اور پھر میں اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انہیں موت سے نجات مل گئی تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ بھی وہ کرتے ہیں، ظن انہم ہوئی تبھی مدعا اللہ مخلص له الدین، یہ بھی لئن انجیتنا من هذه، اور اگر تو نے ہمیں نجات دی تو ہم بن جائیں گے شاکر، ہم بہت زیادہ شکر گزار کرنے والوں میں سے، بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت جب کرتے ہیں، مگر جو ہی وہ جب ہٹتا ہے تو پھر ان کی وہی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے ایک توحید کا برق ہونے کا نشانی ہر انسان کے سب انسان کے اندر موجود ہے، اس کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک انسان کے سازگار رہتے ہیں تو انسان اللہ کو بھولا اور دنیا کی زندگی میں پھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا اور جب سب سہارے جن کے بل پر جی رہا ہوتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ کٹے سے کٹا مشرک بھی اگر کوئی ہو یا سخت سخت دہریہ بھی ہو تو پھر تو اس کے بھی دل کی شہادت تو ابلنے شروع ہو جاتی ہے کہ سارے عالم اسباب پر کوئی نہ کوئی ہستی ہے، ایک جو ہے وہ کام وہی ہے، جو ایک اللہ ہی ہے جو غالب اور توانا ہے، پھر وہ اسی کو پکارتا ہے۔ اور سارے مشرکوں کی یہی حال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کے لیے، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو پھر اچانک وہ شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کے ناشکری کریں، وَلِتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ فائدہ اٹھا لیں جو ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ ان کے سب کا ہی پھر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان اذا غشیہم موج کظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب انہیں صاحبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، تو پھر انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہمارے آیات کا انکار نہیں کرتا مگر وہ جو شخص نہایت عہد توڑنے والا اور بے حد ناشکرا ہے۔ اس طرح اس کی ایک بہت بڑی مثال جو کہ کس طرح یہ پکارتے ہیں تاریخ میں آتا ہے، اور جس طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 آدمی اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں بھی پائے جائے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک اکرما ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرما تھا، اس کا بھی بتایا تھا کہ اگر یہ حرم کا یعنی کہ خانہ کعبہ کا اگر غلاف کے پیچھے چھوا پھر بھی اس کو مار دیتے۔ اکرما نے جب یہ سنا تو پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے، پھر سمندر کے راستے فرار اختیار کی اس نے۔ پھر جب وہ سفر شروع ہوا اور کشتی والوں کو اسی کشتی میں سوار، اور پھر کشتی والوں کو جب تیز ہوا چلی اور ہوا نہ لیا موجوں نے، تو کشتی والے کہنے لگے کہ خالص اللہ کو پکارو کہ اس سے تمہارے خدا معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اکرما نے دل میں سوچا کہ اللہ کے قسم یہی تو بات ہے جو آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمندر میں نجات سے اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دے نہیں سکتا۔ تو اگر پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طوفان سے نجات دے دی تو میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور کیونکہ میں بہت 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 درگزر کرنے والا اور مہربان پاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب نجات دی اور اللہ نے نجات دے دی تو وہ آئے اور مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے کافی ان کی خدمات بھی ہیں، انہوں نے ایسے ابوبکر کے زمانے میں مرتدین جو تھے انکار کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اور ان سے مرتدین سے کافی انہیں جہاد میں بہت زیادہ حصہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر انسان کی رکھی ہے کہ توحید اس کی، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ جو فطرت پہ پیدا یعنی توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ ہیں جو اسے پھر کوئی مجوسی بناتا ہے، کوئی اس کو مشرک بنا دیتا ہے، کوئی اس کو اور دہریہ جو ماں باپ بناتے ہیں، حالانکہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا یعنی توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی ہر انسان کے دل میں ہے، جب وہ پھنستا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، مجھے اللہ نجات دیتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے۔ تو یا ایھا الناس انما بغیم علی، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلم انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر حق، اور جب نجات دے دیتا ہے ہم اسے تو پھر وہ وہی سرکشیاں شروع کر دیتا ہے زمین میں بغیر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو یہ جو تمہاری سرکشی جو ہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہے،
یعنی کہ تم خود اپنی بغاوت کا مزہ تم خود ہی چکھو گے، تم اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، تم نے کسی کو نہ کیا نقصان پہنچا، اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچا، کیونکہ متاع الحیات دنیا تو بہت تھوڑی ہے، یا تو زندگی کے جو متاع ہے وہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلد دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھے، سوائے ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کی، یعنی دو یہ سزا ایسی ہیں، ظلم جو کوئی کسی کے ساتھ کرے اور زیادتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت میں بھی سزا باقی رکھتے ہیں یہاں پہ بھی، کیونکہ یہ سزا ہے، ورنہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا جلدی دے دیں، یا اس کے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ یہ اس سے بچ ہی جائے۔ اور متاع الحیات اور دنیا کی زندگی تو ہے یہ متاع کہتے ہیں بالکل ہی قلیل، اس کی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کو یہاں بتایا گیا پھر ہوگا کیا، ثم الینا مرجعکم فنبئکم بما کنتم تعملون، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے تمہیں، ہم تمہیں خبر کر دیں گے تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے اس کھیتی سے، کہ کھیتی جس طرح آتی ہے کہ پانی آتا ہے آسمان سے، پانی برستا ہے اور پھر اس سے کھیتی پانی برستا ہے اور پھر ہریالی ہو جاتی ہے اور نباتات اور وہ نکلتے ہیں جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، جب تک کہ یہاں جب اتنی ہری بھری ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے اس نے سنگار کیا ہو، مزین ہو گئی، یعنی اتنی خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے، اللہ تبارک نے مثال دی ہے کہ وہ اتنا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پھول بھی کھلے ہیں اور ہرا بھرا کھیت اور اس میں پھول بھی کھلے ہوتے کتنا اچھا انسان کو لگتا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ہے کہ پھر اللہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں قادر ہو گیا ہوں اس پر، پھر وہ قادر ہو گیا اس پر کاٹنے، فصل کاٹوں گا اور میرے سارے ابھی پھل توڑوں گا اور سب کچھ، اچانک ہوتا ہے کیا ہے، فَأَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ آج ہمارا ایک حکم آتا ہے رات کو یا دن کو، پھر ہم بناتے ہیں اسے کٹی جس سے گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں، كَذَلِكَ نفصل آیات لقوم، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ بس مجھ سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی عہدہ مل گیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو بس سب کچھ میں ہی ہوں، اگر ہوتا ہے کیا ہے اچانک پھر ایک دن بڑھاپا بھی آتا ہے تو ویسے مجھے آ جاتی ہے ایک جگہ، جس طرح اللہ نے اور مثال دی ہے کہ بالکل وہ خشک ہو جاتی ہے اور اس کو ریت ہوائیں لیے اڑتی ہیں، کھیتی کو اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یا تو مر جائے گا تو اس کو ویسے ہڈیاں ہڈیاں وہ چورا چورا ہو جائیں گے، یا پھر اچانک موت آئے گی، یا کہ بہت پھولا پھلا گھوم رہا ہے اور پتہ چلے گیا اچانک موت آ گئی، تو پھر ایسے وجہ سے تھا ہی نہیں، سب کچھ دراز رہ گیا، اگر جو کیا ہے اگر کیونکہ آگے چیز بھیجی ہے تو وہ کام آئے گی، اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا تو پھر یہ سارے دنیا کی زندگی جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں سارا کچھ اسی دنیا کے لیے، ان کا کچھ بھی نہیں رہے گا، اچانک ایسا ہے کہ کچھ بھی نہ بچے گا، حاسیدن کاللم تغنا بالامس، ایسا گویا اس طرح ہوگا جیسے کوئی کل کچھ تھا ہی نہیں، تو انسان جس کو موت آ گئی اس کے پیچھے سے تو ایسا ہی ہے کہ گویا اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اب اس نے آگے کچھ نہیں بھیجا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہے، سب کچھ یہیں رہ گیا اور وہ خالی ہاتھ گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں تو دیتا ہے ان لوگوں کے لیے، مگر ہیں کس کے لیے، قوم جو غور و فکر کرتے ہیں، جو انسان غور و فکر کرتا ہے یہ غور و فکر کرتا ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا اور میرا مقصد کیا ہے، اور اگر میں کچھ لے کے جاؤں گا تو مجھے آگے کام آئے گا، لیکن اگر اس نے دنیا کی زندگی کے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آگے اس نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ آگے میری زندگی ہے، تو یہ ہے اس کو، اگر آگے کے لیے بھی اس نے کوئی بچا کے نہیں رکھا تو بہت مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں دن رات محنت مشقت بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، انسان کی ساری محنت اور طاقت و اللہ کی مرضی کے دائرے میں اگر نہیں ہے اور اس کی شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو سب کچھ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں تو ان میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، موت کے بعد اگر جب آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھا کہ دنیا کی ساری جو اس نے محنت کی وہ تو اکارا چلی گئی، اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہ ہے، خالی ہاتھ، یہی ہوگا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ اللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ایسا کریں کہ ہمارے آخرت میں بھی ہمیں وہ کام آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے یہاں سرخرو ہو سکیں، اور ہوگا اسی وجہ ہم اسی کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے ہماری بھی مشکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کوئی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کام کر سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ہم آخرت کا ذخیرہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔